وزیر اعظم نے جو موقف اپنایا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ، امریکہ کو دو ٹوک کہا تھا کہ اب نو مور، ڈو مور نہیں، نو مور، آپ اس کی بات کریں کہ اس وجہ سے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے جو موقف اپنایا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے؟ میرا گمان ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ میں اس بات کو میں انڈورس نہیں کرتا، نہ میری حیثیت ہے کہ میں انڈورس کروں۔ وزیر اعظم چونکہ ایک پاپولر سٹینڈ یہ رہا ہے کہ میاں جناب عمران خان جو ہیں وہ ہمارے فاٹا کے علاقے میں جو کاروائیاں ہوتی تھیں اور امریکی ڈرون حملے ہوتے تھے وہ ان کی مخالفت کرتے تھے، وہ امریکی اڈوں کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ یہ شروع سے ان کا یہ سٹینڈ تھا، اور اگر تمام متعلقہ ادارے اور پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت اس بات پر متفق ہے کہ کسی کو یہاں اڈے نہیں دینے ہیں، بالکل، اور یہاں پر کسی قسم کے ڈرون حملے نہیں ہونے ہیں، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات اور سننے میں آ رہی ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو تھا وہ بحال ہو رہا ہے۔ اس طرح کے حملوں کی یا اس طرح کے سہولتوں کی جو قیمت ادا کی جاتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے، وہ قیمت دوبارہ بحال کی جا رہی ہے، یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر بہت خطرناک بات ہے۔ موجودہ سیناریو میں دا بیسٹ آپشن یہ ہے کہ چین موجود ہے، ایران موجود ہے، اور پچھلی کئی دہائیوں سے 4 دہائیوں سے تو ہمارے سامنے وہ سختیاں سہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ نے بالکل ایک ناطقہ بند کیے ہوئے اس کے باوجود وہ غیرت سے جی رہے ہیں، عزت سے جی رہے ہیں۔ غیرت کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، لیکن عزت سے، وقار سے، جرأت سے رہ رہے ہیں۔ اور روس آپ کے ساتھ ہے، سامنے ہے، وہ امریکہ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے یہاں پر، اور آپ کی جو ریاستیں ہیں، جو سینٹرل ایشیائی ریاستیں، وہ بھی آپ کے خلاف نہیں ہوں گی۔ تو ایک ایسا سیناریو بن رہا ہے جہاں سے آپ کے لیے بہت بہتر مواقع سامنے آ رہے ہیں، صحیح، اور دنیا میں خوشحالی کا یہ خطہ بننے جا رہا ہے۔ امریکہ اگر یہاں پر اپنی ڈکٹیشن سے صورتحال کو سبوتاژ کر دیتا ہے، اور وہ صرف انڈیا کو پیش نظر رکھ کر اور انڈین مفادات کو پیش نظر رکھ کر انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمانیوں کا شکار ہو کر اس کو ایک انڈسٹریل ہب بنانے کے طور پر، اگر اس میں نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہمیں سب کو انڈرمائن کر کے وہ کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ جا کر کرے، لیکن ہمیں اپنے اس بلاک کو آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ اس بلاک کو نہیں چلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے تو بچے وہاں ہیں، ہماری بیویاں وہاں ہیں، ہمارا خاندان وہاں ہے، ہمارے لوگ وہاں ہیں، ہمارے جو ہے وہ مفادات وہاں ہیں، اور وہ مفادات قومی مفادات نہیں، وہ انفرادی مفادات، کچھ اشخاص کے، کچھ افراد کے، کچھ منصب داروں کے، کچھ عہدے داروں کے، اور ان کے انفرادی مفادات وہاں ہیں۔ اگر کسی کا کوئی جزیرہ ہے، اگر کسی کی کوئی اسٹیٹ ہے، اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خرید رکھی ہے، اگر کسی نے کوئی جائیداد بنائی ہوئی ہے اور امریکہ میں یا دوسرے مغربی ممالک میں بنا رکھی ہے، اور اس بنیاد پر یہ بھی چاہے کہ جناب کچھ سہولتیں دینی چاہیے، تو میرے خیال میں یہ تباہ کن ہوگا، صحیح، ہمارے لیے یہ تباہ کن ہوگا۔ ہم کسی صورت میں بھی افغانستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہمیں ایک عالمی سامراجی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ تو آرمی چیف نے یہ بات تو واضح کر دی ہے، وہ کہتے ہیں افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، اور اس بات پہ سب نے اتفاق کیا کہ اب افغانستان میں جس کی بھی حکومت آئے گی پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا۔ نہیں، آرمی چیف نے بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں، ماضی میں بھی کی ہیں، اور مجھے ان کے اوپر کوئی شکوک و شبہات بھی نہیں ہیں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو لیکن ایک میکنزم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اس کے اندر بعض چیزیں اس طرح کی وقوع پذیر ہو جاتی رہی ہیں، جو معلوم ہوتا ہے کہ ایبسلوٹ منصبدار کے پاس سے نہیں ہوا بلکہ کسی اور جگہ سے ہو گیا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تمام ایسے دروازے بند کر دینے ہیں جو افغانستان میں آگ کو پھیلائیں یا کسی صورت سے وہاں پر جنگ شروع ہو جائے،
بھئی یہ فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے عوام نے کہ وہ حامد کرزئی کے ساتھ جاتے ہیں، اشرف غنی کے ساتھ جاتے ہیں، طالبان کے ساتھ جاتے ہیں، گلبدین کے ساتھ جاتے ہیں، عبداللہ کے ساتھ جاتے ہیں، یا کسی اور کے ساتھ دینا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے نہیں، یا ان سب کا وہ کولیشن چاہتے ہیں. یہ تو فیصلہ افغانستان کے ایران لوگوں کو کرنا ہے. دیکھیں نا، جہاں تک دیگر ملکوں کی بات ہے، ایران نے تو صاف کہہ دیا، وہاں پر جو شیعہ ہزارہ کمیونٹی ہے اور وہاں پر ایک صوبہ بھی ہے ان کا، تو وہاں پر کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان کا اور ان کمیونٹی کا کوئی جھگڑا ہوا تو اس میں ہم فریق نہیں ہوں گے، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تب بھی ہم ان کے فریق نہیں ہوں گے. تو ہمیں بھی ایک ایسی پالیسی رکھنی چاہیے، الیکشن ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، سب کو حصہ لینے کا موقع ملے. طالبان جیت جائیں تو جیت جائیں، ہار جائیں تو ہار جائیں، یا کوئی اور جیت جائے تو جیت جائے، ہار جائے تو ہار جائے. اس صورتحال کو تسلیم کرتے ہوئے پھر آگے بڑھنا چاہیے. یہاں پر ایک بار اور کابل میں، کندھار میں، قندوز میں، مزار شریف میں، کنڑ میں، نیچے کے صوبوں میں، کسی بھی جگہ پر، ہیلمند میں کوئی نئی جنگ چھیڑنے کا مطلب ایک بڑی تباہی کو جو ہے وہ دعوت دینا ہوگا. اور امریکہ اڈے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو امریکہ تو اسی لیے مانگ رہا ہے نا کہ وہ جو ہے یہاں پر آگ اور خون کا کھیل پھر سے شروع ہو. اگر ہماری قیادت ہر طرح کی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس کھیل میں شریک نہیں ہوں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ صورتحال نارمل رہے گی. ذرا یہ مہربانی کی جائے کہ یہ تمام چیزیں جو کہی گئی ہیں اس کو پورا کیا جائے. اچھا لگاری صاحب، ایک سیشن تو ہو گیا، اب نیکسٹ سیشن کچھ روز بعد ہوگا اور اس میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات ہوگی. اس طرح کے جو اجلاس ہیں یہ فریکوینٹلی ہونے چاہیے کیونکہ بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں اس طرح کے جو اجلاس ہیں. دیکھیں، سروسز سے لوگ آ جاتے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں ایگزیکٹو، عدلیہ اور پارلیمنٹ. یہ تین بیسک اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس ہیں یا بیسک ادارے ہیں. یہ ادارے ہیں ریاست کے، یہ ادارے ہیں. ہم اب میڈیا والے بھی اپنے آپ کو ادارہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں لوڑی لنگڑی ٹانگ ایک ہم بھی ہیں. لیکن یہ جو آتے ہیں ہمارے جنرل آرمی کے جنرل آتے ہیں یا دیگر صاحبان آتے ہیں، یہ سروسز کے لوگ ہیں بھائی، یہ خدمات کے لوگ ہیں. انہوں نے خدمات بجا لانی ہے. فیصلہ سازی بہرحال پارلیمنٹ کو کرنی ہے، فیصلہ سازی بہرحال ایگزیکٹو کو کرنی ہے، فیصلہ سازی اگر کہیں جاتی ہے لیٹیگیشن میں تو کورٹ کو کرنی ہے، اور ہم نے بیٹھ کر اس پر تبصرے کرنے ہیں. تو یہ اپنے اپنی جوریسڈکشن میں رہیں اور فیصلے اگر ایگزیکٹو کرتی ہے تو وہ کرے. لیکن اس کے اوپر سوال اٹھ چکے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت نے کشمیر کے معاملے میں بھارت کی کارروائی کو تسلیم کیا ہے. صحیح. اگر وہ ان کے خدشات یہ ہیں تو پھر ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا نا. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں 5 اگست 1919 کو کشمیر کا سودا کر دیا گیا تو حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اپوزیشن والے چور ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں بدماش ہے، فلاں یہ. بھائی اس کا جواب دو نا. آپ ان کو مطمئن کرو. صرف چور ڈاکو کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے میرے خیال میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ جو کنٹرول لائن ہے اس کے اوپر خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں. اس میں یہاں پر کوئی مسئلے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. لوگوں کی جانیں نہیں جا رہی ہیں. بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے، عورتیں کھیتوں میں نہیں جا پاتی تھیں. آمنے سامنے میں نے تو بہت سا علاقہ دیکھا ہوا ہے. یہ اس طرف کو انڈیا کے لوگ پھر رہے ہیں اور اس طرح کو پاکستان کے لوگ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.